صحیح ایک منٹ ہاں بس اس کو نہ چھیڑیں. ٹھیک. پتہ نہیں کیا یار ایک نیا خرید ہے اور بازار سے خدا ہی قسم یہ اس کا مسئلہ تو حل کر دیا کیوں نہیں ہو رہا ہے کیوں. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد. بلا کسی تمہید کے میں اپنے بات کو شروع کرتا ہوں. معزز علماء کرام سٹیج پر تشریف فرما ہیں. میرے برادر مکرم حضرت مولانا اکبر صاحب نے تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے قرآن کے عنوان پر ماشاءاللہ بہترین انداز کے اندر بیان فرمایا ہے. میں حضرت مولانا قاری حبیب الرحمن مالکی صاحب دامت برکاتہم کا سمین قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں اپنے اس تقریب میں یاد رکھتے ہیں اور ہم اپنے لیے اس کو سعادت سمجھتے ہیں اور اسی ارادے سے، اسی سوچ سے، اسی نیت سے اس تقریب میں حاضر ہوتے ہیں کہ کل قیامت کے دن یہی حفاظ کرام جو کہ سراج العلوم سے فارغ ہوئے ہیں ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ اور سبب بنیں گے. الحمدللہ میں تو قاری صاحب کو ایک اور مبارکبادی بھی دوں گا اس تقریب کے ساتھ ساتھ کہ ان کے بچے کو میں نے پہلے مرتبہ سنا اور مجھے بہت خوشی ہوئی. الحمدللہ آپ حضرات بھی اس مجمع میں موجود تھے. قرآن کریم کا انداز پڑھنے کا، تلاوت کرنے کا نہایت ہی عمدہ تھا. میرے بھائیوں اور دوستو، اسی طرح جو آپ کے اس علاقے کے اندر یہ مدرسہ قائم ہے، میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک کا بچہ اسی طرح ہوگا جس طرح حضرت قاری صاحب کے بچے نے یہاں تلاوت کی. ہمیں جس طرح مولانا اکبر صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا، ذہنوں کے اندر مدارس کے جو خیالات ہمارے دماغوں میں اغیار نے ڈالے ہیں ان کو ہم نے ایسے پیوست کر لی ہے کہ ہم ہر مدرسے والے کو حقیر سمجھتے ہیں. ہماری نظر میں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. میرے بھائیوں اور دوستو، دنیا میں بھی عزت ہے اور اس جہان میں بھی اللہ رب العزت کے اس کلام کی برکت سے یہی بچہ، یہی حافظ 10 افراد کو جنت میں لے جائے گا. ان لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان لوگوں کو یہ جنت میں لے کر جائے گا اور باقاعدہ لڑ کر لے کر جائے گا، مقابلہ کر کے لے کے جائے گا. تو اس کا پاور اس جہان میں اتنا ہے. میرے بھائیوں، اغیاروں کے باتوں پہ نہ آئیں. علماء، قراء، صلحاء آپ کی ان مدارس میں بیٹھ کر آپ کے ایمان کو بھی بچاتا ہے اور آپ کے ان بچوں کا اصلاح بھی کرتا ہے، والدین کی تربیت بھی کرتا ہے، قرآن کریم پڑھانا بھی سکھاتا ہے، نورانی قاعدہ پڑھانا بھی سکھاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت پر بھی سب سے زیادہ فوکس رکھتے ہیں. ہمارے یہ علماء اور ہمارے یہ قراء اور ہمارے یہ حفاظ ان طلباء کو بنا کر پھر یہ آگے میدانوں میں جا کر کام کرتے ہیں. میرے دوستوں اور بھائی اور بزرگوں، ان مدارس والوں کی، ان مساجد والوں کی اور ان خانقاہ والوں کی خوب قدر و عزت کریں. اللہ تبارک و تعالی آپ کی قدر اور عزت کریں گے. میرے دوستوں اور بھائیوں بزرگوں، ہم بھی ایک ادارے سے وابستہ ہیں اور الحمدللہ کام کر رہے ہیں. کیا ہم اسی عمر میں ادارے میں لگ گئے؟ ہم نے کچھ نہیں پڑھا. ہمارے ساتھی جو سٹیج پہ بیٹھے ہیں آج آپ حضرات کے سامنے، خصوصاً حضرت مولانا قاری نذیر احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرمائے، سینکڑوں شاگرد ہیں حضرت قاری صاحب کے. تو کوئی بھی ماں کے پیٹ سے نکل کر آ کے حافظ نہیں بن جاتا، بلکہ اس کے لیے جد و جہد اور محنت کرنی پڑتی ہے. میرے دوستو، بھائی اور بزرگوں،
میں آپ حضرات سے یہ درخواست کروں گا، اللہ نے آپ کے گھر میں یہ چشمہ قائم کیا ہے، اس چشمے سے فائدہ اٹھائیں، اس سے مستفید ہو جائیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کہیں چوکیداری کر رہا ہوں، میں کہیں مزدوری نوکری کر رہا ہوں یا منڈی میں کام کر رہا ہوں، میرے پاس تو فیس کے پیسے نہیں ہیں۔ آپ جا کے تو دیکھیں، مدرسے والوں کے پاس یہ اسکول کی طرح آپ کو ذلیل و خوار نہیں کریں گے، بلکہ آپ کو بٹھائیں گے، آپ کا عزت و اکرام بھی کریں گے، اور اس آپ کے بچے کو عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ قبول بھی کریں گے، اور انشاءاللہ آپ ذرا آزما کے دیکھیں، اس کو بہترین حافظ اور قاری بھی بنا کے دیں گے۔ یہ اسکول سسٹم نہیں ہے کہ اتنا فیس آپ یونیفارم کے لائیں گے، اتنے فیس آپ کتابوں کے لائیں گے، اتنا ماہانہ ہے، اتنا سالانہ ہے۔ ہمارے مدارس اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو بھی بسم اللہ، اور اگر ہے تو وہ اپنا تعاون سمجھ کے مدارس کے ساتھ کرتے ہیں، کوئی شرائط نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ میں سارے دوستوں کو اس پروگرام کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ آپ لوگوں کو اللہ کا واسطہ ہے کہ قرآن کریم کے لیے، دینی تعلیم کے لیے ان مدارس کا رخ کریں۔ آج کل تو الحمدللہ مدارس والوں نے اور بھی سہولت کر دی ہے، دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دے رہے ہیں۔ بس یہ مختصر سی باتیں تھیں، بیان کرنا ہمیں نہیں آتا، ماشاءاللہ تفصیل سے مولانا نے بیان کر لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ معزز مہمان جامعہ علوم الاسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن کراچی کے شعبہ امور متفرقہ کے مسئول جناب حضرت مولانا قاری اسامہ سعید صاحب زیدہ معالی، جو آپ کے سامنے اپنی قیمتی نصائح کا اظہار کر رہے تھے، اور انشاءاللہ العزیز تقریب میں تشریف لانے والے معزز مہمانان گرامی کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ العزیز مہمانان خصوصی آپ کے سامنے اسٹیج پر ہوں گے۔ پروگرام کے اس دوران تشریف لانے والے معزز مہمان جامعۃ الرشید کے زیر اہتمام کل پاکستان مسابقہ حسن قرأت میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے جامعہ دارالعلوم کراچی کے طالب علم جناب محترم حضرت قاری محمد خبیب مالکی صاحب سے میری گزارش ہے کہ مائک پر تشریف لائیں اور قرآن کریم کی تلاوت فرمائیں، اور اسی دوران جن بچوں کی دستار بندی آج ہو رہی ہے ان کی بھی تقریباً آمد ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں انتظامیہ والوں کے علاوہ کوئی بھی اپنی جگہوں سے ہلنے کی کوشش نہ کریں، نظم و ضبط کو خراب نہ کریں، اور آج کا یہ پروگرام 7 نشریات کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے۔ آپ کو اس وقت کئی شہر کے لوگ براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ 7 نشریات کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر براہ راست اس پروگرام کو کوریج کیا جا رہا ہے، لہٰذا نظم و ضبط کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے تمام شرکائے محفل سے میری گزارش ہے کہ سکون، اطمینان اور خاموشی کے ساتھ اس پروگرام کو سنیں، اور علماء کرام کے بیانات کو سننے کے بعد سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ طلباء کرام کی بھی آمد ہو رہی ہے۔